اگر کوئی شخص احرام باندھتے وقت بے ہوش ہو جائے تو ساتھی کو چاہیے کہ اپنا احرام باندھنے سے پہلے یا بعد میں بے ہوش کی طرف سے بھی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے۔ جب ساتھی نے بے ہوشی کی طرف سے بھی احرام کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیا تو بے ہوش کا احرام بھی ہو گیا۔ بے ہوش کی طرف سے احرام باندھنے کے لیے اس کے حکم یا اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے اپنی طرف سے احرام باندھنے کا حکم کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہر صورت میں اگر ساتھی اس کی طرف سے اس کے احرام کی نیت کرے گا تو بے ہوش کا احرام صحیح ہو جائے گا۔ جس وقت بے ہوش کو ہوش آ جائے تو حج کے احرام کا تعین کر کے باقی حج کے افعال خود ادا کرے اور احرام کے ممنوعات سے بچے۔ اور اگر ہوش نہ آئی تو جس شخص نے اس کی طرف سے احرام کی نیت کی ہے وہ یا کوئی یا دوسرا شخص، اگر وہ وقوف عرفہ اور طواف وغیرہ اس کی نیت سے نیت کر کے ادا کرے گا تو حج ہو جائے گا۔ بے ہوش کو ساتھ لے جانا ضروری نہیں ہے مگر ساتھ لے جانا بہتر ہے۔ اور جو حاجی ایسے بے ہوش کی طرف سے طواف اور سعی کرے گا اس کو اپنا طواف اور سعی علیحدہ کرنی ہوگی۔ ایک طواف اور سعی دونوں کی طرف سے کافی نہیں ہوگی جبکہ بے ہوش طواف اور سعی میں ساتھ نہ ہو۔ بے ہوش کو بھی طواف اور سعی میں ساتھ لے جانے کی صورت میں ایک طواف اور سعی دونوں کی طرف سے ہو جائے گا کیونکہ بے ہوش خود طواف اور سعی میں موجود ہے۔ البتہ بے ہوش کی طرف سے نیت الگ کرنی ہوگی۔ اگر چیئر وغیرہ بے ہوش کو ساتھ لے جانا اگر چیئر وغیرہ پر بے ہوش کو ساتھ لے جا کر طواف اور سعی کر رہی ہے یا کرا رہی ہے تو اس کی نیت بھی خود کرانے والا کر لے تو طواف اور سعی دونوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ اگر بے ہوش سے احرام کے ممنوعات میں سے کوئی فعل صادر ہو گیا چاہے بلا ارادہ کیوں نہ ہو، اس کی جزا بے ہوش ہی پر ہوگی۔ جس نے اس کی طرف سے احرام کی نیت کی ہے اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اگر کوئی شخص خود بھی احرام باندھے اور بے ہوش کی طرف سے بھی احرام باندھے تو اگر وہ احرام کی ممنوعات میں سے کوئی فعل کرے گا تو صرف ایک ہی جزا واجب ہوگی۔ اگر کوئی شخص احرام کے بعد بے ہوش ہو گیا تو اس کو عرفات اور طواف وغیرہ میں ساتھ لے جانا واجب ہے، دوسرے شخص کی نیابت کافی نہیں ہوگی۔ اور جب ایسے بے ہوش کو کوئی دوسرا شخص طواف کرائے تو کرانے والے کے لیے طواف کی نیت کرنا شرط ہے۔ اگر بے ہوش کو خود اٹھا کر طواف کرایا اور اپنی طرف سے طواف کی نیت بھی کر لی تو دونوں کے لیے ایک طواف کافی ہو جائے گا بشرطیکہ کہ بے ہوش کی طرف سے بھی طواف کی نیت کی ہو۔ اگر بے ہوش آدمی بالکل رمی نہ کرے تو اس پر دم واجب نہیں ہے۔ اگر بے ہوش بالکل رمی نہ کرے تو اس پر دم واجب نہیں ہے۔ اگر کسی حاجی نے بے ہوش حاجی کو خود اٹھا کر طواف کرایا اور اپنے اور بے ہوش کی طرف سے طواف کرنے کی نیت کی تو دونوں کو ایک طواف کافی ہو جائے گا۔ اگر بے ہوش کو اٹھا کر طواف کرانی اور حج کا طواف کرتا ہے اور بے ہوش کو عمرہ وغیرہ کا طواف کراتا ہے تب بھی جائز ہے۔ نیت مختلف ہونے سے کچھ مضائقہ نہیں، لیکن بے ہوش کی طرف سے طواف کرنا نیت ضروری ہے۔ اگر معذور کی طرف سے دوسرا آدمی رمی کرنا چاہیے تو اس کو اپنا نائب بنا کر بھیجنا شرط ہے، ورنہ اجازت کے بغیر دوسرے آدمی کی طرف سے رمی کرنے سے رمی معتبر نہیں ہوگی۔ البتہ بے ہوش آدمی کی طرف سے اس کے اولیاء خود اجازت کے بغیر رمی کر دے تو جائز ہے۔